ایک بڑی اہم شخصیت نے بڑا سخت پیغام دیا ہے، اور پیغام کے جو الفاظ ہیں ان پر اگر غور کیا جائے تو وہ اتنا سخت ہے کہ اتنے سافٹ سپوکن شخصیت سے اتنے سخت پیغام کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے اپنے پیغام کو پیغام بھی کہا ہے اور ساتھ وارننگ بھی کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وارننگ ہے۔ یہ پیغام کس نے کس کو دیا ہے یہ تو میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ پہلے ذرا آج عمران خان صاحب کی پیشی پر بات کر لیں، جو سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس میں وہ ویڈیو لنک پہ وہاں پہ حاضر ہوئے، اور وہاں پہ بڑی زبردست گفتگو ہوئی، اور یہ گفتگو عمران خان اور سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان ہوئی۔ ان ججز میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، جسٹس جمال مندوخیل تھے، جسٹس سطر من اللہ تھے، اور خاص طور پر جسٹس سطر من اللہ اور جمال مندوخیل صاحب کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی عمران خان صاحب کی، اس میں دونوں ججز نے ان کو کہا کہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں، بلکہ آپ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے بھی یہ بات کہی۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں اس وقت غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے۔ تو اس پر ایک جج صاحب نے کہا کہ آپ جس قدر خوفناک تصویر کھینچ رہے ہیں تو میں تو ڈر گیا ہوں اس ساری صورتحال سے، اور آپ کیوں نہیں سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کرتے؟ آپ کو چاہیے کہ مذاکرات کریں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی آج عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں، سیاستدانوں کے ساتھ آپ مذاکرات کریں۔ جسٹس سطر من اللہ تو ویسے ہی عمران خان صاحب کے موقف کو لے کر چل رہے ہیں، اور انہوں نے تو بڑی سافٹ سپوکن وہ رہے آج سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ان کو یہ مشورے دیے انہوں نے کہ آپ مذاکرات کریں، اور آپ یہ نیب ترامیم آپ کے خلاف ہو جائیں گی، آپ کو نقصان ہوگا اس فیصلے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بے شک نقصان ہو جائے لیکن میں یہ وسیع تر قومی مفاد میں یہ کام کروں گا۔ تو عمران خان صاحب نے آج پھر جب ان سے یہ بات بھی ہوئی کہ آپ کیوں نہیں سیاستدانوں کے ساتھ اور پارلیمنٹ میں آپ کیوں نہیں بات کرتے، تو انہوں نے وہی فارم 47 والی بات کی کہ میں ایک ایسی پارلیمان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ کیسے بات کرتا جو سازش کے نتیجے میں آئی تھی، تو اس لیے میں سازشی لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر رہا تھا۔ یہ آج کی ساری جو سپریم کورٹ کے اندر یہ جو کارروائی ہوئی، اس کو عمران خان کا اور ججز کے درمیان جو ڈائلاگ ہوا، میں اس کو گزشتہ دنوں کے بیک گراؤنڈ میں سمجھنے کی جب کوشش کرتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات قائم ہوئے ہیں، ون بائی ون کر کے وہ فارغ کیے جا رہے ہیں، ریلیف مل رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور اس پر میں نے گزشتہ دنوں مسلسل بات کی اس پر، اور یہ میں نے کہا انفارمیشن بھی یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ انتہائی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے، اور سخت ناپسندیدگی کے ساتھ سپریم کورٹ کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعض ججز کے رویے کو دیکھ رہی ہے، اور یہ پوری دیانتداری کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ احتساب کے رستے میں جو کہ وہ ان لوگوں کا کرنا چاہتی ہے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور ملک کے اندر جو اسٹیبلٹی نہیں آنے دے رہے، ان کے جو سرپرست ہیں وہ یہ ججز ہیں، اور یہ اس طرح سے یہ جو ٹینشن تھی یہ ججز کے درمیان، سپریم کورٹ کے بعد ججز کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈائریکٹ ہو گئی تھی، اور عمران خان دوسرے نمبر پہ چلے گئے تھے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ اپنا سب سے بڑا جو رکاوٹ جس کو سمجھ رہی تھی اپنے ایجنڈے کی تکمیل میں، وہ ججز تھے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے بعض ججز۔ تو اس ساری صورتحال میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ پیغام رسانی بھی ہو رہی ہے، کچھ باتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ سمجھانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ یہ بات بار بار باور کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ملک کا جو معاشی خزانہ ہے وہ بالکل خالی ہوا پڑا ہے، باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، اسٹیبلٹی ہم لانا چاہتے ہیں ملک میں، سیاسی بھی اور معاشی بھی، اور اس معاشی اور سیاسی اسٹیبلٹی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان ہے، اور عمران خان کو سرپرستی حاصل ہے ان ججز کی، اور یہ ججز اور عمران خان کا ایجنڈا ایک ہو گیا ہے، اور ان کو فوراً سرپرستی بھی اوورسیز پاکستانیوں کی بھی حاصل ہے۔ یہ جو
ٹویٹ کا معاملہ تھا، اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی سے تعبیر کیا گیا، بغاوت سے تعبیر کیا گیا اس کو، اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس تناظر میں کی گئیں اور اس حوالے سے پیغام رسانی بھی کی گئی اور میسیجز بھی کیے گئے۔ ان میسیجز کے بعد اور اس طرح کی صورتحال کے بعد آج جو سپریم کورٹ کا رویہ ہے، سپریم کورٹ کے بعض ججز کا رویہ، وہ بھی وہی بات اب غالباً اس لائن پہ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ بھی بانی پی ٹی آئی کو اب انہوں نے آج ایک طرح سے یہ میسج دیا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کی سرپرستی اسی طریقے سے جاری رہے جس طرح کے ماضی میں ہوئی ہے۔ اگر آپ اپنی بھی بچت چاہتے ہیں اور ہماری بھی فیس سیونگ چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ڈائیلاگ کریں، اور یہ اسی ڈائیلاگ کا مشورہ دے رہے ہیں جس سے عمران خان انکاری ہو رہے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ ڈائیلاگ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تو فوج کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی، فوج نے بھی، آئی ایس پی آر نے واضح طور پر یہ اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار سب سے پہلے وہ معافی مانگے قوم کے ساتھ، اور پھر اگر کوئی سیاسی بات کسی نے کرنی ہے تو وہ سیاستدانوں کے ساتھ بات کریں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب ادھر سے بھی جواب آ گیا ہے کہ ہمارے ساتھ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہو، 9 مئی کے حوالے سے آپ سب سے پہلے قوم سے معافی مانگیں، اور جو اس کے ذمہ دار ہیں، جو ان کے سرپرست تھے، جو فیسیلیٹیٹر تھے، ان سب کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، اور اس کے بعد اگر کوئی بات کرنی ہے آپ نے تو وہ سیاسی بات ہوگی، وہ آپ سیاستدانوں سے بات کریں۔ ادھر سے یہ آن ریکارڈ جواب آیا۔ آج سپریم کورٹ بھی اسی جواب کو جو اسٹیبلشمنٹ نے یا آپ کہہ لیں کہ پاک فوج نے جو دیا تھا عمران خان کو، اسی جواب کو آج سپریم کورٹ انڈوز کر رہی ہے۔ آج جسٹس اطہر من اللہ بھی عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کریں، اور مندوخیل صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں اور سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اب سٹینڈ جو عمران خان نے لیا ہے، اب کیا وہ اسیس کر پائیں گے کہ ان کی وہ حمایت سپریم کورٹ میں جاری رہے گی جو اس سے پہلے تھی یا نہیں جاری رہے گی؟ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس حمایت میں اب واضح کمی آئے گی، واضح کمی آپ کو دکھتی ہوئی نظر آئے گی سپریم کورٹ کی طرف سے، کیونکہ سپریم کورٹ کو یا آپ کہہ لیں عدلیہ کو، سپریم کورٹ نہیں عدلیہ کو واضح طور پر یہ پیغام دے دیا گیا ہے، اور پیغام ہر حوالے سے دے دیا گیا ہے۔ ایون کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ عدلیہ کے اندر کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس سے زیادہ اور پیغام کیا دیا جا سکتا تھا؟ اب ایک اور پیغام بھی چلا گیا، اور وہ پیغام یہ تھا جو محسن بلال صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے انٹرویو کیا، ایک بڑی پولائٹ پولیٹیکل شخصیت ہیں پاکستان کی، اور ان سارے معاملات میں وہ بڑے انوالو رہتے ہیں، ملک احمد خان صاحب سپیکر پنجاب اسمبلی۔ تو ان کے ساتھ انٹرویو میں ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ حالات اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ عدلیہ کسی فرد واحد کے لیے فیصلے کرے، اور انہوں نے اگلا جملہ جو بولا وہ بڑا سخت پیغام تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ درخواست نہیں کر رہا عدلیہ سے، نہ میں اپیل کر رہا ہوں، میں عدلیہ کو وارننگ دے رہا ہوں، یہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ اب حالات وہ نہیں رہے کہ آپ فرد واحد کے لیے فیصلے کریں گے۔ ان پیغامات کے بعد مجھے تو آج عدلیہ کا موڈ بدلا نظر آ رہا ہے، تبدیلی نظر آ رہی ہے عدلیہ میں، بظاہر وہ بلکہ تھوڑی ہی ہے لیکن نظر ضرور آ رہی ہے۔ اب دیکھیں عمران خان اس تبدیلی کو اسیس کر پاتے ہیں یا نہیں، اور اگر اسیس کر لیتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ان کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا وہ سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہوگا کہ کیا اب سیاستدان ان سے مذاکرات کریں گے؟ رانا ثناء اللہ نے تو واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اس صورتحال میں اب پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ حنیف قمر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔